2023 آج ختم ہو رہا ہے، 2024 سال شروع ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے 3-4 موضوعات ہیں جن پہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ سال کے آغاز پر کسی کو مبارکباد دینا ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ مبارکباد اصل میں دعا ہے۔ مبارکباد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ تو دعا دینا سال کے آغاز میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مہینے کے آغاز پر یا سال کے آغاز پر جب مہینہ شروع ہوتا تھا یا سال شروع ہوتا تھا تو وہ یہ دعا مانگتے تھے، اللہم ادخل علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ یا اللہ اس سال کو ہمارے لیے امن اور ایمان کے ساتھ ہمیں یہ سال عطا فرما، سلامتی کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ۔ ایمان میں بھی برکت ہو، امن میں بھی برکت ہو، سلامتی میں بھی برکت ہو اور اسلام میں بھی۔ ورضوان من الرحمن، رحمان کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا، اس کے ساتھ یا اللہ یہ سال ہمیں عطا فرما۔ وجوار من الشیطان، شیطان سے حفاظت۔ تو اس لیے مبارکباد دینا، کسی کو دعا مانگنا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ یہ کہیں کہ یہ بدعت ہے یا ناجائز ہے۔ انگریزی سال تو یہ غلط اصطلاح ہے۔ جیسے چاند اللہ کا ہے، سورج بھی، تو شمس و قمر دونوں اللہ کے ہیں۔ سورج کو انگریزوں کی طرف منسوب کر دینا کہ یہ ان کا سال ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس کو شمسی قمری سال کہا کریں، اسلامی اور انگریزی سال، یہ بہت غلط بات ہے۔ سال جب ختم ہو، نیا سال شروع، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنا احتساب کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، پچھلے سال کیسے گزرا اور آئندہ سال کیسے گزرنا چاہیے۔ محاسبہ بھی کرنا چاہیے اور اپنے محاسبے کے نتیجے میں استغفار بھی کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی گناہ نظر نہیں آ رہا تو سب سے بڑا گناہ یہی ہے، کوئی گناہ نظر نہ آنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد فرماتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو ہم یہاں رات دن کیسی زندگی ہماری گزری، پھر بھی ہم کہتے ہیں ہمارا کوئی گناہ نہیں۔ استغفار بھی کرنا چاہیے، اپنا احتساب بھی کرنا چاہیے، اور نئے سال کے آغاز پر اپنے عزم کو بھی ہمیں تازہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، اور اپنے سال بھر کے لیے اس سال میں، پچھلے سال میں کیا کیا مجھ سے غلطیاں ہوئیں، اور اگلے سال میں ان غلطیوں کو نہ دہراؤں، اور کتنا میں ان چیزوں سے بچوں جو نقصان دہ چیزیں ہیں، اور ہمارے پاس مواقع کیا ہیں، ایک سال میں کیا کچھ پڑھ سکتا ہوں، کیا کچھ بن سکتا ہوں۔ باقاعدہ اگر آپ اس کے تھوڑی دیر بیٹھ کے تنہائی میں کچھ لکھ لیں، طے کر لیں کہ اس سال میرے اندر جو فلاں کمزوری ہے اس کو میں دور کروں۔ مثال کے طور پر میں نماز با جماعت میں کوتاہی کرتا ہوں، اس کو لکھ لیں۔ میں جب بات کرتا ہوں جھوٹ میرے منہ سے نکل جاتا ہے یا جان بوجھ کے جھوٹ بولتا ہوں، اس کو بھی لکھ لیں کہ آئندہ میں اس سے بچوں گا۔ تو اپنی خامیاں بھی لکھ لیں، اور جو آپ کو جو چیلنجز ہیں ان کو بھی، اور اس سال میں آپ کو کیا کچھ بننا ہے علمی لحاظ سے، روحانی اعتبار سے، وہ بھی آپ چیزیں لکھ لیں۔ آپ یہ کہیں کہ لکھنے کا کیا فائدہ، ہم تو کرتے تو کچھ نہیں، لیکن لکھ تو لیں نا۔ جب آپ شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں توفیق بھی عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا اللہ لکھنے کی ہمت بھی تو آپ ہی نے دی ہے، اس پہ عمل کرنے کی بھی آپ ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔